سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم النحو کا 8واں باب ہے اسماء عاملہ. سبق نمبر 1 ہم نے پڑھ لیا تھا، یعنی وہ اسماء جو کہ شرط کا معنی دیتے ہیں، ان شرطیہ کے معنی میں ہوتے ہیں. اسی سے متعلقہ پہلی تمرین کو ہم حل کریں گے. دیکھیں سوال بھی یہی ہے، ذیل کی مثالوں میں شرط، جزا اور اس کے عمل کو بتائیں. تو 3 چیزیں بتانی ہیں. ایک آپ نے بتانا ہے شرط کیا ہے، دوسرا آپ نے بتانا ہے جزا کیا ہے، اور تیسرا آپ نے بتانا ہے کہ عمل کیا ہو رہا ہے. پہلا لفظ دیکھیں، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جو کوئی رسول کی اطاعت کرے گا تو تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہاں پہ دیکھیں من شرطی ہے اور یطیع الرسول یہ بنے گا شرط، اور فقد اطاع اللہ یہ بنے گا جزا. شرط و جزا ہوگی. اب عمل دیکھنا ہے. دیکھیں من نے آ کے یطیع تھا، یہ اس کو ساکن کر دیا ہے، تو یہ اس نے ایک عمل کیا ہے، یطیع کر دیا اس کو. تو من نے آ کے جزم دے دیا ہے. پھر آپ کہیں گے اس پہ جزم تو نہیں ہے، اس پہ زیر ہے، یطیع الرسول. تو دیکھیں وہ جو زیر آئی ہے وہ چونکہ اس کو ہم نے اگلے لفظ کے ساتھ ملایا ہے، اور ایک اصول ہے عربی کا، الساکن اذا حرک حرک بالکسر، اس اصول کے تحت ہم نے اس جازم حرف کو کسرہ دیا ہے. اچھا اس کے بعد جو آگے ہے نا اطاع اللہ، یہ چونکہ پہلے ہی ماضی ہے اس لیے ماضی کے اوپر لفظوں میں تو عمل نہیں ہوتا، لیکن معنی کے طور پہ عمل ہوگا کہ اس ماضی کو مضارع کے معنی میں کر دے گا. جو کہ رسول کی اطاعت کرے گا تو تحقیق وہ اللہ کی اطاعت کرے گا. ما تنفقوا من خیر فلانفسکم، جو کچھ تم خرچ کرو گے بھلائی میں سے، فلانفسکم وہ تمہاری اپنی جانوں ہی کے لیے ہے. یہ دیکھیں ما یہاں پہ شرطیہ ہے، اور تنفقوا من خیر یہ بنے گا شرط، اور فلانفسکم یہ بنے گا جزا. اب یہاں پہ دیکھیں جو شرط ہے یہ تنفقون تھا، یہ مضارع تھا اور جمع کا صیغہ تنفقون تھا، لیکن یہ جو ما نے آ کے جزم دیا، اور حالت جزمی جمع سے ایسی ہوتی ہے کہ اس کے آخر سے نون گر جاتا ہے، تو اس لیے اس نے اس کے آخر میں آ کے جزم دے دیا. لیکن جو اس کی جزا ہے نا، جزا میں یہاں پہ فعل معذوف ہے. اس میں اصل میں ایسے تھا ما تنفقوا من خیر تنفقوا لانفسکم، بلکہ تجمعوا لانفسکم، جو کچھ تم بھلائی میں سے خرچ کرو گے، تجمعوا لانفسکم تم اپنی جانوں کے لیے جمع کر لو گے. تو لفظوں میں نہیں ہے یہاں پہ کوئی بھی، تو اس لیے لفظوں کے اندر اس نے عمل نہیں کیا ہے. انما تکونوا یأتی بکم اللہ، تم جہاں کہیں ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا. تو دیکھیں یہ اینما یہ شرط ہے، حرف شرط ہے، اور تکونوا یہاں تک یہ شرط ہے، اور یأتی بکم اللہ یہ اس کی جزا ہے. اب اس میں اگر آپ غور کریں گے تو اینما نے آ کے تکونو اس کے آخر سے نون گرا دیا. یہ تکونون تھا، کانا یکونو، یکونو یکونانی یکونونا، تو نون جمع گر گیا. تو حالت جزمی جمع میں ایسی ہوتی ہے اس کے آخر سے نون گر جاتا ہے. اور اس میں دیکھیں یہ یأتی تھا، اس کے آخر میں تا کے بعد آگے یا بھی تھا، لیکن جب شروع میں اینما ہے تو اس نے مضارع کے آخر سے یا گرا دیا، کیونکہ ایک اصول ہے اسی نحو کا کہ اگر فعل مضارع کے آخر میں یا آئے تو پھر جب اس پہ حالت جزمی آئے گی تو آخر سے یا حذف ہو جائے گی. اس وجہ سے اس کے آخر سے یا حذف ہو چکی ہے. آگے دیکھیں اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں تم ہوگے تمہیں موت پا لے گی. یہاں پہ اینما یہ حرف شرط ہے اور تکونوا یہ شرط ہے. یہاں پر یہ ایسے ہی تکونون تھا، تو لیکن اینما نے آ کے شرط بنا دیا اور جزم دے دی اور نون گر گیا. اور یہاں پہ دیکھیں یدرکو تھا، یدرکو تھا، لیکن اس نے آ کر جزم دے دی اور یدرکو کو کاف کو ساکن کر دیا، تو یہ بن گیا یدرک. اس کے بعد آگے چلیں اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں کہیں تم منہ پھیرو گے وہیں تم اللہ کا چہرہ، اللہ کی ذات کو پاؤ گے. اب یہ اینما حرف شرط ہے، تولوا یہ فعل ہے، اور یہ فعل مضارع ہے. تولون تھا اور آخر میں نون گر گئی ہے اینما کی وجہ سے، کیونکہ اینما نے آگے جزم دیتا ہے فعل مضارع کو، اور جمع کی حالت جزمی نون کے حذف کے ساتھ ہوتی ہے، لہذا اس کے آخر سے نون حذف ہو گیا. اچھا یہ جو نا فثم وجہ اللہ، یہاں پہ فعل محذوف ہے، تجدو ہے اصل میں یہاں پہ نا، تجدو فثم وجہ اللہ، جہاں کہیں تم منہ موڑو گے تم وہی اللہ کی ذات کو پاؤ گے. تو تجدون تھا، اس کے آخر سے نون گر گئی، لیکن یہ پورا فعل ہی محذوف ہے، اس لیے آپ کو یہاں پہ ضرورت نہیں ہے نکالنے کی. آگے چلیں من کثر کلامہ کثر خطأہ، جس کا کلام کثرت کے ساتھ ہوگا اس کی غلطیاں بھی بکثرت ہوں گی. اب یہ دیکھیں من یہ شرطیہ ہے اور کثر کلامہ یہ شرط ہے اور کثر خطأہ یہ جزا ہے.
لیکن یہاں پہ ایک چیز آپ اور نوٹ کریں کہ کاسورا یہ فعل ماضی ہے، اس لیے من نے آ کے لفظوں میں عمل نہیں کیا، البتہ معنی کے اندر عمل کیا ہے کہ اس کو ماضی سے مضارع کے معنی میں کر دیا ہے. جو کوئی کلام کثرت سے کرے گا، یہ نہیں کہ اس نے کلام کثرت سے کیا تھا، یہ نہیں ہے، بلکہ اس کو مستقبل کے معنی میں کر دے گا. کلام کثرت کے ساتھ کرے گا، وہ کثرت سے غلطیاں بھی کرے گا. آگے دیکھیں، من قنع شبیہ، جو کوئی قناعت اختیار کرے گا، شبیہ وہ سیر ہو جائے گا، اس کا پیٹ بھر جائے گا. تو یہاں پہ دیکھیں من شرطی ہے اور قنع یہ شرط ہے اور شبیہ یہ جزا ہے، لیکن یہ چونکہ دونوں فعل ماضی ہیں اس لیے اس نے اس کے آخر میں جزم نہیں دیا. البتہ معنی کے اندر اس کو ماضی سے مضارع کے معنی میں کر دیا ہے. جو کوئی قناعت اختیار کرے گا وہ سیر ہو جائے گا. آگے دیکھیں، متى نصر اللہ، کب ہے اللہ کی مدد. دیکھیں یہاں پہ متى یہ حرف شرط نہیں ہے، کیونکہ بعض ان میں حروف ایسے ہیں جو شرط کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور استفہام کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. تو یہاں پہ شرط نہیں، یہ صرف اور صرف استفہام کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اور اسی طرح انا لکی ھذا، یہ بھی حرف شرط بھی ہے لیکن یہ یہاں استفہام بھی ہے. تو یہاں پر یہ استفہام کے معنی میں ہے، تمہارے پاس یہ کہاں سے آئی ہے. تو اس لیے جب یہ حرف شرط نہیں ہے تو آپ نے شرط اور جزا نہیں نکالنی. اور اسی طریقے سے یہاں پہ بھی یہ بھی لفظ ایسے ہے، این تذهبون، تم کہاں جا رہے ہو. تو یہاں پہ اگرچہ حرف شرط ہے اینا، لیکن یہاں پہ شرط کے معنی میں استعمال نہیں ہو رہا، کیونکہ اگر شرط کے معنی میں استعمال ہو رہا ہوتا تو تذهبون فعل مضارع سے نون گرا دیتا، کیونکہ جمع کی حالت جزمی نون کے حذف کے ساتھ آتی ہے. تو جب شرط ہی نہیں ہے تو پھر جزا بھی نہیں ہوگی اور نہ ہی آپ کو عمل نکالنا پڑے گا. آگے چلیں، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ عزم کر لیں تو پھر اللہ پر توکل کریں، اللہ پر بھروسہ کریں. یہ اذا شرط ہے، حرف شرط ہے، اور عزمت یہ شرط ہے، اور توکل علی اللہ یہ جزا ہے. یہاں پہ دیکھیں اذا حرف شرط نے عزمتا پر عمل نہیں کیا، کیونکہ عزمتا فعل ماضی ہے اور فعل ماضی میں لفظوں میں عمل نہیں ہوتا. البتہ اس نے معنی کے اندر عمل کیا ہے، اس کو ماضی سے مضارع کے معنی میں کر دیا ہے. لیکن اس نے اگلا جو جزا ہے توکل، یہاں پر بھی عمل نہیں کیا، کیونکہ یہ ہے ہی امر ہے، اور اگر فعل مضارع ہوتا تو پھر اس نے اس کے آخر میں جزم ڈالنا تھا، اور امر ہے، امر کے تو آخر میں ویسے ہی جزم آتی ہے. آگے چلے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اذا یہ حرف شرط ہے اور قضیت الصلاۃ یہ شرط ہے، اور اس کی جزا یہ ہے فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. یہاں پہ دیکھیں اذا حرف شرط نے قضیت پہ عمل نہیں کیا، کیونکہ قضیت فعل ماضی ہے اور ماضی کے اوپر لفظوں میں عمل نہیں ہوتا، لیکن اس نے اس ماضی کو مضارع کے معنی میں کر دیا ہے. جب نماز مکمل ہو جائے گی تو پھر تم زمین میں پھیل جاؤ. اور جزا میں بھی مضارع نہیں ہے بلکہ یہ امر ہے، اور امر کے آخر میں ویسے ہی جزم ہوتا ہے. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، جو کچھ تم بھلائی کا کام کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے. یہاں پر ہے ما شرطی ہے، حرف شرط ہے، اور تفعلوا من خیر یہ شرط ہے. یہاں بھی دیکھیں اس نے عمل کیا، یہ تفعلون تھا، فعل مضارع جمع کا صیغہ تھا، اس نے جزم دے دیا، آخر سے نون گرا دیا. اور یا لامو تھا یہ، یہاں پر بھی اس نے جزا میں بھی چونکہ فعل مضارع لہذا اس نے آخر سے ساکن کر دیا، اور یہ بن جائے گا یا لمح اللہ، یہ پورا جزا ہے. تو یہاں تک دیکھیں کچھ مثالیں آپ جس کے اندر ہم نے شرط و جزا پہچان لی ہے، اور اسی طریقے سے ہم نے جو عمل ہے وہ بھی ہم نے پہچان لیا ہے.